بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب ما يدل على ترک الکلام فی الفتنہ۔ کتاب السنہ جو امام ابو داود کی سنن ابی داود کا ایک مستقل باب ہے، یہ کتاب ہے مستقل، اس کا درس ہمارا چل رہا ہے۔ بقرعید سے پہلے دو تین ہفتے پہلے ہم نے آخری جو درس سنا تھا اس کا تعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے تھا، اور ہم نے یہ مسئلہ سمجھا کہ ابتدا میں جو اختلاف ہوا اور جو فرقہ وجود میں آیا خوارج کے ساتھ شیعہ کا فرقہ، اس فرقے نے بنیادی مسئلہ جس کی بنیاد پر اختلاف پیدا کیا، یا یوں کہیے کہ سنت سے انحراف جو آیا، جس مسئلے کو بنیاد بنا کر انہوں نے کیا، وہ یہ حضرت ابو بکر کی خلافت تھی، جسے امامت کا مسئلہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے۔ اسی مناسبت سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے باب فی استخلاف ابی بکر، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یا ان کو خلیفہ منتخب کیے جانے کا باب، یہ باب لا کر بتلایا تھا کہ دین کے اندر ابو بکر کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے اونچا ہے، اور مسلمانوں نے ابو بکر کا انتخاب کیا تھا، کوئی زبردستی مسلط ہونے والی بات نہیں تھی، اور مسلمانوں نے جو انتخاب کیا تھا وہ انتخاب عین اللہ کی پسند اور مسلمانوں کی مرضی یا ان کی اپنی خواہش کے مطابق تھا۔ اس مسئلے کو بتلایا تو وہ یوں سمجھیے کہ اس بنیاد کو، اختلاف کی اس بنیاد کو ختم کیا جس کو بنیاد بنا کر، اساس بنا کر شیعہ مسلمانوں سے الگ ہوئے تھے یا سنت سے ہٹے تھے۔ اور اس کے بعد امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، جیسے میں بتایا کہ کتاب السنہ میں ابتدا میں سنت کے بیان کے بعد وہ باب یا وہ مسائل یا وہ باتیں جن کی وجہ سے آدمی سنت سے ہٹ سکتا ہے، ان کو موضوع بنا کر امام ابو داود ایک ایک باب باندھتے جائیں گے، اور اس سلسلے میں احادیث اور سلف صالحین کے آثار یا اقوال کی روشنی میں ہمیں راستہ بتائیں گے کہ کیسے ہم سنت کے التزام یا سنت کی پابندی پر قائم رہ سکتے ہیں۔ مختلف مسائل بظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو ہر باب دوسرے باب سے بالکل الگ نظر آتا ہے۔ دیکھیں ابھی مسئلہ تھا ابو بکر کی خلافت کا، اب جو باب آ رہا ہے فتنے کے زمانے میں بات چیت کرنے سے آدمی کو رک جانا چاہیے، بظاہر یہ تو دونوں غیر متعلق نظر آتے ہیں، لیکن اصل تعلق ہے وہ یہ کہ سنت جو کہ نجات کی راہ ہے، جیسے امام مالک رحمہ اللہ سنت و سفینۃ نوح، کہ سنت کا جو راستہ ہے یا سنت جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی جیسا معاملہ ہے اس کا، کہ من رکبھا نجا، جو اس کشتی پہ سوار ہوا وہی نجات پایا، ومن ترکھا، جس نے اس پہ سوار ہونے سے انکار کیا یا اس کو چھوڑ دیا غرق، ڈوب گیا، ہلاک ہوا۔ تو اس سنت کو اپنے آپ کے پاس محفوظ رکھنے یا اپنے آپ کو اس کا پابند رکھنے کے لیے کن باتوں سے بچنا ضروری ہے، یہ لوگ کن باتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ان میں سے ایک ایک بات کو امام ابو داود عنوان دیتے جائیں گے اور بیان کرتے جائیں گے۔ آج ایسا ہی ایک باب ہے، ما جاء فی ترک الکلام، باب ما يدل على ترک الکلام فی الفتنہ، فتنے کے بارے میں بات چیت کرنا ترک کر دینا، اس کے بیان میں امام خطابی جو ہے سنن ابی داود کی شرح کرنے والے کئی علماء ہیں، ان میں سے مشہور عالم امام خطابی ہیں، معالم السنن، انہوں نے اپنے نسخے میں اس باب کا عنوان اس طرح رکھا ہے، باب ما يدل على ترک الکلام فی الفتنۃ الاولی، سب سے پہلے فتنہ جو واقع ہوا اس کے سلسلے میں بات چیت کرنے سے رکنے کے بیان میں۔ فرق کیا ہے دونوں باب میں؟ یہاں جو باب ہے جو عام نسخوں میں ہے ابو داود کے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فتنہ ہو تو آدمی کو فتنے کے جو مسائل فتنہ بن سکتے ہیں، ایسے مسائل میں بات چیت کرنے سے رک جانا چاہیے۔ اور اگر امام خطابی کے پاس جو نسخے میں لکھا ہے الفتنۃ الاولی، پہلے فتنے میں، تو اس سے مراد اس امت کے اندر جو فتنہ واقع ہوا عملاً، سب سے پہلا فتنہ، اس فتنے کے بارے میں بات کرنے سے رکنے کا بیان۔
اور بظاہر جو احادیث یا آثار آئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ امام خطابی والے نسخے میں جو بات ہے وہی بات یہاں مقصود ہے اصل میں، اس لیے کہ جو باتیں آئی ہیں خاص اس فتنے سے متعلق ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات رہے گی، یاد رکھیں کہ یہ پہلے فتنے کے متعلق بیان کیا گیا اس لیے کہ بہت شدید فتنہ اور اس معاملے میں گفتگو کرنا بہت خطرناک ہے، لیکن اس کے بعد آنے والے فتنوں کے سلسلے میں بھی یہ احتیاط اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ آدمی کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اس میں بات نہ کرے۔ مسئلہ جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ فتنہ، سب سے پہلے لفظ فتنہ آپ سمجھ لیں، اردو میں جو فتنہ ہے عربی میں تھوڑا سا ان میں ذرا فرق ہے۔ فتنہ جو ہے، وعلیکم السلام، فتنہ جو ہے آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں عام طور پہ منفی معنی ہی اس کا غالب ہوتا ہے۔ فتنہ کہتے ہیں تو یہ کہ جو ہے اس میں فساد کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ فتنہ جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں خیر اور شر دونوں کا پہلو جو ہے مطلب اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ یہ جو پہلے زمانے میں جب سب سے پہلا فتنہ پیش آیا اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں میں اختلاف ہوا کب؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد یا شہادت کے بعد، حضرت علی کو، حضرت عثمان کو جب شہید کر دیا گیا اس کے بعد مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ کیا اختلاف ہوا؟ اور یہ نقطہ پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ خلافت کے مسئلے میں کبھی نہ ابو بکر کے زمانے میں نہ عمر کے زمانے میں کبھی کوئی اختلاف تھا ہی نہیں سرے سے۔ خود حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اختلاف نہیں تھا خلافت کے مسئلے میں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود تھے، جو صحابہ مدینے میں تھے انہوں نے دیکھا کہ اسلامی خلافت جو ہزاروں میل اس وقت تک پھیلی ہوئی، حضرت عثمان کے زمانے میں فتوحات کافی وسیع تھی، اس کا کوئی خلیفہ نہیں، اور مدینہ جو مسلمانوں کا پائے تخت ہے، یہاں فتنے کے جو سرغنہ ہیں ان کا روب و دبدبہ ہے فی الوقت، تو ایسے موقع پہ سب سے مناسب شخص جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ یہی اس موقع پر امت کے مسئلے کو سنبھال سکتے ہیں، خلیفہ بن کر اس امت کے مسائل کو مزید انتشار سے بچا سکتے ہیں۔ یہ مدینے کے صحابہ کی رائے تھی۔ صحابہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو حضرت علی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، جب تک اہل بدر اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ یہ بعض تاریخی روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تک مدینے کے صحابہ راضی نہ ہو جائیں۔ دوبارہ لوگوں نے جو ہے پھر وقت کی شکل میں جا کر درخواست کی کہ آپ جو ہے خلافت قبول کر لیں، یہ ہم سب کی رائے ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ قبول کر لیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ یہ خواہش کرنے والے اصل میں تو تھے مدینے کے اچھے مسلمان، لیکن جو فتنہ پرور لوگ تھے باغی، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، خود ان کی بھی اپنی جو ہے مرضی اس میں شامل ہو گئی کہ علی ہی خلیفہ ہوں گے۔ اس کی وجہ سے بظاہر مسئلہ جو ہے بعض مسلمانوں کے لیے بعد میں چل کر جیسے بات آئے گی آپ سمجھیں گے، وہ جو ہے واضح نہیں رہی۔ ایسے لگا جیسے جو ہے مطلب فتنہ پیدا کرنے والے جو باغی تھے وہی لوگ اس میں اب پیش ہے۔ بات ایسی نہیں تھی۔ مدینے میں صحابہ نے جو سب سے پہلے حضرت علی کا انتخاب کیا، جو 15 لوگ تھے خود ان کی مرضی بھی اس کے تابع ہو گئی تھی، ان کو اپنا مفاد بھی اسی میں نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گئے، یوں کہیے کہ مؤید ہو گئے۔ حضرت علی کا انتخاب ہوا، تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ سارے کے سارے مسلمان سوائے ملک شام کے، ملک شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، ان کے علاوہ سب نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کر لیا ملک کی حیثیت سے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، عثمان مظلوم بن کر شہید کیے گئے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کہا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ۔ جو مظلوم بن کر قتل کر دیا جائے تو اس کا جو ولی یعنی اس کا جو وارث بنتا ہے اس کو ہم نے جو ہے اختیار دیا ہے کہ وہ اس خون کا مطالبہ کر سکتا ہے بدلے کا۔ حضرت معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ خاندان بنو امیہ میں سے وہی اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور انہی پر یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ تو انہوں نے حضرت علی کے سامنے شرط رکھی کہ میں بیعت اس وقت کروں گا جب آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لے لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ نہیں، آپ پہلے جو ہے بیعت کر لیں، مسلم حکومت یا مسلم خلافت مضبوط ہو جائے گی تو پھر کسی کی بھی پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے، گرفت ہو سکتی ہے۔ رائے کا اختلاف تھا دونوں کے درمیان، وجہت نظر کا اختلاف تھا، اپنی اپنی رائے کا اختلاف تھا، جیسے بعد میں یہ لفظ آئے گا، خود حضرت علی کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی کا اجتہاد تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاویہ کا بھی اجتہاد ہی تھا۔
دونوں کا اجتہاد تھا. حضرت علی کی رائے سے حضرت معاویہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے اور حضرت معاویہ کی رائے سے حضرت علی مطمئن نہیں ہو رہے تھے. اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھی. حج کا موسم تھا, مکہ سے واپس آ رہی تھی. پتہ چلا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور مدینے میں جو ہے یہ جو شر پسند لوگ ہیں ان کا غلبہ ہے. جو خبر ملی واپس لوٹ گئی. پھر حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عشرہ مبشرہ میں سے یہ بھی آئے. یہ لوگ سب مل کر وہاں سے حضرت عثمان کے خون کا بدلے کا مطالبہ کرتے ہوئے بصرہ کی طرف چلے گئے. مکہ میں خون خرابہ کے بجائے بصرہ کی طرف چلے گئے. بصرہ کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا. یعنی حضرت طلحہ اور زبیر قائد تھے جس میں حضرت عائشہ بھی شامل تھی. ایسا نہیں کہ حضرت عائشہ جنگ کی قیادت کر رہی تھی. حضرت طلحہ اور زبیر نمایاں تھے, قیادت کر رہے تھے. حضرت عائشہ اس فوج میں تھی اور حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر آئے. دونوں کی بات چیت ہوئی آپس میں. دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے مسئلہ رکھا. حضرت عائشہ نے جو ہے اپنا مطالبہ رکھا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا جانا چاہیے, وہ مظلوم بن کر شہید کیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجبوری بتائی. مجبوری کیا تھی حضرت علی کی؟ دو پہلو جو مورخین نے نمایاں طور پہ لکھے. ایک تو یہ تھا کہ قاتلین باغی جو تھے 2000 تقریباً تھی ان کی تعداد, لیکن ان میں سے متعین شخص کون ہے, متعین شخص فلاں, جیسے فلاں عبداللہ جیسے کہیں, اس نام کی گواہی دینے والا کہ فلاں آدمی نے قتل کیا ہے, ایسا کوئی گواہ حضرت علی کے پاس نہیں تھا. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک واضح طور پہ گواہی نہ ہو قتل نہیں کر سکتے آپ. خود نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کی شہادت کے وقت وہاں موجود تھی, انہوں نے یہ کہا کہ 3 آدمی آئے تھے, ان میں سے محمد بن ابی بکر ایک تھے, باقی 2 تھے. محمد بن ابی بکر کو میں پہچانتی ہوں, ان کے بارے میں بعد میں بتلایا, تفصیل جب پوچھی گئی تو انہوں نے قتل نہیں کیا, آئے تھے لیکن باہر نکل گئے. باقی جو 2 آدمی تھے میں ان کو جانتی نہیں ہوں, پہچانتی نہیں ہوں. حضرت نائلہ نے تو بالتحدید کسی شخص کی پہچان نہیں تھی, حضرت علی نافذ نہیں کر سکتے تھے حد. اور دوسرا مسئلہ حضرت علی کا موقف یہ بھی تھا کہ اگر فوراً اگر لیں گے تو فتنہ جو دبنے والا ہے, شرپسند جو حضرت علی کی خلافت تسلیم کر کے آ گئے ہیں اس وقت, اگر ان سے بدلہ لینے کی بات کی جائے گی تو یہ اور زیادہ فتنہ پھیلائیں گے. اس لیے خلافت مضبوط ہو جائے تو پھر کسی کی بھی پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے. یہ جو بھی مسائل تھے حضرت علی نے اپنا موقف رکھا. حضرت عائشہ مطمئن ہوئی. دونوں فوجیں جو ہے یہ بات مطمئن ہو کر اپنی اپنی جگہ تھے. رات میں شرپسندوں نے اچانک جو ہے جنگ چھیڑ دی. جو دونوں طرف فوجوں میں موجود تھے شرپسند لوگ, انہوں نے جنگ اچانک چھیڑ دی, کسی کو پتا بھی نہیں چلا. تو اس میں ہوا یہ کہ حضرت علی سمجھے کہ عائشہ کے فوج سے حملہ ہوا ہے, طلحہ و زبیر کی فوج سے حملہ ہوا ہے, اور ان لوگوں نے سمجھا حضرت علی کی فوج سے حملہ ہوا ہے. لڑائی ہوئی, 13,000 مسلمانوں کا خون بہا. 13,000 مسلمانوں کا خون بہا. دوسری طرف اس کے بعد اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نصیب ہوئی, اور جنگ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا کہ ایک جو ہے رائے کی یا اجتہاد کی ایک غلطی تھی, غلط فہمی کا نتیجہ تھی. یہ جو ہماری جنگ ہے یہ غلط فہمی کا نتیجہ تھی, ورنہ جو ہے نہ تو علی سے میری کوئی ذاتی دشمنی پہلے تھی نہ اب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب میں کہا کہ اے ام المؤمنین آپ سچ فرماتی ہیں. یہ تاریخ میں جو بات محفوظ ہے. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی مسئلہ, اسی نقطے پر کہ پہلے بیعت ہو یا پہلے خون کا بدلہ لیا جائے, اس نقطے پر اختلاف ہوا. مسلمانوں کا خون وہاں بھی بہا. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب حکم بنانے کا فیصلہ ہوا کہ دونوں طرف سے طے کیا گیا کہ ایک ایک آدمی کو ہم حکم بنا لیں گے, مسئلہ ہو. یہ اس دور کا جو ہے مطلب ایک بہت بڑا فتنہ تھا, آزمائش تھی بہت بڑی مسلمانوں کے لیے. فتنے کا مطلب یہ کہ آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے. جو اس میں تھے ان کے لیے بھی آزمائش تھی, اور جو نہیں تھے ان کے لیے بھی آزمائش, پورے مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی. یہ تاریخ کا ایک دور تھا, یہ تاریخ کا ایک دور گزرا. اب اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کیا یہ درست ہے کہ ہم اور آپ جیسے لوگ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں کہ ہاں یہ برحق تھے, یہ غلط تھے, ان کی یہ غلطی تھی, ان کا یہ مسئلہ تھا, وہ یہاں غلط تھے, یہ تھے. کیا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا ہمارے لیے ہدایت کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہاں باب لا کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس فتنے کے بارے میں بات کر دینا, چھوڑ دینا, یہی جو ہے مطلب سنت پر باقی رہنے کا ذریعہ ہے. جو آدمی اس میں داخل ہوتا ہے اس کی ضمانت نہیں کہ وہ صحیح سالم نکلے گا اس میں سے. ادھر یا ادھر کسی نہ کسی کے حق میں جو ہے ظلم کر سکتا ہے. اس لیے آدمی کے لیے سلامتی اسی میں ہے, اور سلف صالحین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ آدمی اس معاملے میں گفتگو ہی نہ کرے.
اس معاملے میں گفتگو ہی نہ کریں. میں آپ کے سامنے بتاؤں میرا اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے. ایک اہل القرآن جن کو کہتے ہیں منکرین حدیث میں سے ایک آدمی نے بہت پہلے ایک مسئلے پہ ایسی بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے ایک جملہ کہا, تو وہ جملہ آپ کو نقل کرتا ہوں, کتنا خطرناک مسئلہ. اس نے کہا کہ تاریخ جب تم پڑھو تو علی کو, اس کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ, اس نے کہا کہ علی کو جو ہے تم تاریخ کا سب سے بڑا مجرم سمجھ کر تاریخ پڑھو. کس چیز نے ان کو اتنا اختیار دیا کہ ناحق مسلمانوں کا 13,000 مسلمان ایک جگہ اور دوسری جگہ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا گیا. یہ جو ہے نا, یہ موقف سلف صالحین اس سے جو ہے کوسوں دور تھے, بالکل دور تھے. دو اثر آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. جو امام ابو داؤد نے جو باب باندھا ہے, یہ امام ابو داؤد کی رائے نہیں ہے بلکہ سلف صالحین کا یہ منہج تھا, طریقہ تھا کہ ان جنگوں کے بارے میں, اس فتنے کے بارے میں بات نہ کرنا ہی وہ سمجھتے تھے یہ سنت پر باقی رہنے کا ذریعہ ہے, سنت پر اپنے آپ کو جو ہے باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. یہی ہے, اس سے اگر ہٹیں گے, بات کریں گے تو غلطی ضرور کریں گے اور اہل السنہ کے منہج سے آدمی ہٹے گا. یہ جو مسئلہ ہے یہ امام ابو داؤد کی نہیں, سلف صالحین میں سے کئی ایک کی رائے ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہیں تابعین میں سے بہت اونچے درجے کے تابعین, کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جو ہے پوچھ لیا کہ یہ جو صحابہ کے درمیان لڑائی ہوئی اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ وہ صحابہ ہیں, وہ لوگ جو ہے وہاں موجود تھے, ہم غائب تھے. یعنی وہ جنگ جب ہو رہے تھے, واقعات جب پیش آئے, وہ لوگ موجود تھے, ہم غائب تھے. جب وہ موجود تھے تو انہوں نے اس میں حصہ لیا, ہم اس وقت غائب تھے, تو اب کیوں خواہ اس میں ہم حصہ لیں. ایک دوسرا جواب دیا, کہا کہ صحابہ اگر کسی مسئلے میں اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ تو ہم ان کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں, لیکن جس مسئلے میں اس طرح کے اختلافات ہو گئے تو وہاں ہم توقف اختیار کر لیتے ہیں. ہم جو ہے مطلب اس کے پیچھے نہیں پڑتے, ہم توقف اختیار کر لیتے ہیں. ایک اور تیسری بات کہی اور بڑی پتے کی بات کہی, وہی بات باپ کا جو ہے سمجھیے کہ بہت اہم نقطہ امام ابو داؤد نے جو باندھا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. کہا دیکھو صحابہ کے درمیان یہ جو واقعات پیش آئے, مسلمانوں کے درمیان جو پہلا فتنہ تھا, کہ یہ بہت بڑا فتنہ کی شکل جو اختیار کیا, اس کے سلسلے میں طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہے مطلب گفتگو نہ کریں, اس میں جو ہے آپ دخل نہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کو آشوب چشم کی بیماری آتی ہے, آنکھ آ جاتی ہے, تو آنکھ کا علاج یعنی اس آنکھ کے آ جانے یا آشوب چشم کا علاج یہ ہے کہ اس کو رگڑا نہ جائے. جتنا رگڑیں گے وہ بیماری اتنی بڑھتی جائے گی. اس کا علاج اسی میں ہے کہ اس کو چھوڑا ہی نہ جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے. کہا کہ یہ صحابہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے, یہ اختلافات کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو رگڑنے کی کوشش نہ کی جائے. جس طرح رگڑنے سے آنکھ اور زیادہ خراب ہوتی ہے, اسی طرح اس معاملے میں جتنا گفتگو کریں گے آپ اتنا زیادہ غلطیاں کریں. اس لیے جس طرح آنکھ کی علاج کے لیے اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے, اس فتنے میں گفتگو کرنے سے باز آ جانا بہتر ہے. یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے متقی سب سے بڑے علماء میں سے بھی ہیں اور دین کے سب سے بڑے خیر خواہ بھی ہیں. آپ کیوں گفتگو کرنا چاہتے, یا تو آپ کا تقوی آپ کو ابھار رہا ہے, تو حضرت حسن بصری کے تقوی تک تو نہیں پہنچے ہیں آپ, یا تو آپ کا علم کہتے ہیں کہ نہیں میں علم کی بہت بڑی خدمت کرنے جا رہا ہوں اس مسئلے پہ گفتگو کر کے. حضرت حسن بصری سے زیادہ بڑے عالم تو نہیں ہیں آپ انشاءاللہ. یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, دین کی خدمت کا جذبہ میرے اندر بہت زیادہ ہے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ نہیں ہوگا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زمانہ کتنا, صحابہ کے شاگرد ہیں, صحابہ کے شاگرد ہو کر جو اس زمانے کے حالات کو بہت قریب سے سمجھتے تھے, بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا, اس کے باوجود وہ گفتگو کرنے میں جو ہے خطرہ محسوس کرتے ہیں. 1400 صدیوں کے بعد, 1400 سال کے بعد, جن 1400 صدیوں میں تاریخ کے ساتھ جو ہے کھلواڑ بھی ہوا, تاریخ کے اندر جو ہے شیعہ نے یا ایسے ہی جو ہے مطلب غیر مستند مورخین نے جو ہے بہت ساری باتیں غلط سلط داخل کی ہے تاریخ میں, اور یہ بات مسلمہ ہے. ایسی چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ کیوں گفتگو کرنا چاہتے ہیں, یہ کہاں کی عقل مندی. تو امام ابو داؤد نے جو باب باندھا ہے کہ ترک الکلام فی الفتنہ, اس فتنے کے بارے میں بات کر دینا, چھوڑ دینا, یہی بہتر ہے. ایسی ہی ایک دوسری بات حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, معلوم ہے بارہا میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ ان کو جو ہے 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے, بلکہ ان کو جو ہے مجدد کہتے ہیں, اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مجدد کہتے ہیں. بالاتفاق سب سے پہلے مجدد ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت, دین کے تعلق سے ان کی خیر خواہی
اور ان کا مقام علمی مقام، علم کے اندر ان کا مقام، تقوی اور طہارت، ساری چیزیں جو ہے مسلم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا اسی مسئلے کے بارے میں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا کہ تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا، یہ وہ خون ہے جو خون بہا، چاہے ادھر سے یا ادھر سے، دونوں طرف سے جو خون بہے، یہ وہ خون ہے جن سے آلودہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو بچا لیا، یعنی ہم نہیں تھے، اللہ نے بچا لیا ہمارے ہاتھوں کو ان خون سے آلودہ ہونے سے، تب کیوں ہم اپنی زبانوں کو جو ہے مطلب اب ان سے آلودہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی، کہتے تھے کہ جو ہے ایسا گفتگو نہ کیا جائے۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے تھی کہ اس سلسلے میں جو گفتگو نہ کی جائے۔ تو یہ سمجھیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتانی چاہیے کہ سنت پر باقی رہنا ہے آپ کو، تو اس کے لیے ایک لازمی شرط یہ بھی ہے کہ اس فتنے کے بارے میں گفتگو نہ کریں، آپ اس فتنے کے بارے میں آپ گفتگو نہ کریں۔ اب اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی چیزیں جو ہے، کئی حدیث، ایک حدیث اور اس کے ساتھ کچھ آثار نقل کیے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اپنے نواسے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی، اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ابن علی کے بارے میں، حضرت علی کے فرزند حضرت حسن آپ کے نواسے کے بارے میں، کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وانی ارجو ان یصلح اللہ بہ بین فئتین من امتی، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے دو گروہوں کے درمیان ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کروا دیں گے۔ وقال عن حماد، ایک دوسری سند میں امام ابو داؤد ذرا سے الفاظ کا فرق ہے، اس کو نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہے کہ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین عظیمتین، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اتفاق پیدا کرتے۔ یہ دو الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، دونوں نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا، وہ اختلاف جو ہے بغیر فیصلہ کیے گزر، ویسے ہی باقی کا باقی رہا۔ جنگ ہوئی، فیصلہ کرنے کی بات ہوئی، لیکن فیصلہ ہوا نہیں۔ حضرت معاویہ ملک شام کے امیر یعنی گورنر کی حیثیت سے باقی رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کی حیثیت سے۔ حضرت علی کو جب شہید کر دیا گیا، خوارج نے حضرت علی کو جب شہید کر دیا، اس وقت حضرت حسن خلیفہ بنے۔ اس کے بعد تقریباً 6 ماہ اور کچھ دن خلیفہ رہنے کے بعد حضرت حسن نے مسلمانوں کے درمیان اتفاق کی خاطر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت کے اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، اور جو اختلاف حضرت عثمان کے زمانے کے بعد ہوا تھا، اس اختلاف کا خاتمہ ہوا، مسلمان پھر سے ایک جماعت ہو گئے، سارے مسلمان پھر سے ایک جماعت ہو گئے، ایک خلیفہ کے تحت سارے کے سارے آ گئے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس باب میں لا کر ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں جو لفظ استعمال کیا، دو الگ الگ روایتوں میں دو لفظ ہے۔ پہلے ٹکڑے میں یہ تھا کہ بین فئتین من امتی، میری اپنی امت کے دو گروہوں کے درمیان اللہ اصلاح کرے گا، یا دوسری روایت میں مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فتنہ پیش آیا تھا، اس میں دو گروہ تھے، ایک حضرت علی کے ساتھ تھا، دوسرا حضرت معاویہ کے ساتھ۔ یہ دونوں کے دونوں لڑے بھی، اختلاف بھی کیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی پیشن گوئی کے باوجود ان کو مسلمانوں ہی میں شامل کیا۔ بین فئتین من امتی، میری امت کے دو گروہ۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے دوسری روایت میں کہ بین فئتین من المسلمین عظیمتین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اصلاح کریں۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کے باوجود یہ دونوں کے دونوں گروہ مسلمانوں کے گروہ۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اس کی روشنی میں
کہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے درمیان اختلاف ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے جب ان کو مسلمان قرار دیا ہے تو ہم اور آپ کیوں جو ہے اس میں تحقیق کے نام پر یا کسی اور نام پر ایک کو جو ہے اسلام سے خارج، دوسرے کو اسلام کے اندر، ادھر والے ادھر کو، ادھر والے ادھر کو، یعنی شیعہ جو ہے بقیہ صحابہ کو، یا نواصب جو دشمنی کرتے تھے آل بیت سے، وہ آل بیت میں حضرت علی وغیرہ کو جو ہے گمراہ قرار دیں، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول ان کو مسلمانوں میں شمار کر رہے ہیں تو آپ کیوں ان کو جو ہے اس سے باہر نکالنے کے در پے ہیں؟ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے ان اختلافات کے سلسلے میں ہماری جو رائے ہونی چاہیے وہ یہ کہ دونوں کے دونوں مسلمان تھے، دونوں اپنے موقف میں مجتہد تھے، اجتہاد کر رہے تھے، جن کا اجتہاد صحیح تھا وہ دگنے اجر کے مستحق ہوئے، جن کے اجتہاد میں غلطی تھی ان کے اجتہاد کی غلطی کے باوجود ہم ان کو جو ہے گمراہ نہیں قرار دیں گے، ان کو گمراہ نہیں قرار دیں گے۔ آپ کو یہ بات بتاؤں، شاید آپ اس پہ تعجب بھی کریں گے کہ حضرت معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، آج لوگ جو ہے بہت زیادہ فکر مند ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غلط تھے، وہ صحیح تھے، اسلامی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، فلاں پتہ نہیں، بہت سب کچھ کہتے ہیں، لیکن کبھی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ خود وہ لوگ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے تھے، جو اس معاملے میں شامل تھے وہ لوگ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ کے بیٹے، نہیں، طلحہ بن عبید اللہ کے بیٹے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ سنو کہ میرا اور تمہارے والد صاحب کا معاملہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان کیا کہ یہ لوگ جو ہے علی سرر متقابلین، کہ جنت میں تخت پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بات چیت کر رہے ہوں گے، ہنسی خوشی بات چیت کر رہے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو مخالف جنگ میں شریک صحابہ تھے، مخالف سے مراد جو سامنے فریق مقابل میں شامل تھے، ان صحابہ کے بارے میں خود حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ مجھ سے لڑنے کے باوجود ان کا شمار گمراہوں میں نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بد مقابل لوگوں کو گمراہ، یا جو ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کافر یا جو کوئی اور لفظ، یہ سب جو ہے نہیں سمجھتے تھے، تو پھر ہم کیوں زبردستی ان کو وہ بنانے پہ تلے ہوئے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو یہاں امام ابو داؤد نے ہی مسئلہ بتانا چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دونوں فرقوں کو، دونوں گروہوں کو مسلمانوں میں شمار کیا ہے، لہذا ہم جو ہے ان کو مسلمان سمجھیں اور ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں، ان کا معاملہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کون صحیح تھا اس کو جو ہے اجر دیں گے، جو اپنے اجتہاد میں غلط تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اجر دیں گے۔ یہ ہمارا جو ہے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، یہی ان کا موقف ہے۔ انشاءاللہ باب کے آخر میں ایک روایت آئے گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد صحیح تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے، ان صحابہ کا اجتہاد جو ہے اس مسئلے میں صحیح تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ جو ہے مطلب نہیں کہیں گے کہ جو اجتہاد میں غلط تھے ہم ان کے بارے میں کوئی غلط رائے رکھیں، ان کے بارے میں زبان درازی کریں، ایسا کوئی موقف ہمارا نہیں ہے۔ تو یہ پہلی حدیث تھی جس سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کے سلسلے میں اپنی زبان کو کھولنے سے روکنے کی تلقین کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر نقل کیا ہے یا دو آثار نقل کیے ہیں جن سے جو ہے اپنے اس باب، جو باب انہوں نے باندھا ہے، اس کی تائید کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ حذیفہ کون ہے؟ ان کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے جو نام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتائی دیے تھے، ان میں سے بہت سارے نام اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے، عام مسلمانوں کو نہیں تھے لیکن حضرت حذیفہ کو بتا دیے۔ ایسے ہی فتنے جو آنے والے ہیں، آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں، ان فتنوں سے متعلق بھی بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو خاص طور پہ بتائی تھی، عام لوگوں کو نہیں بتائی تھی بہت ساری۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو دین و ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے کوئی سوال کر سکتا ہے نا کہ ایسا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے کسی کو کچھ خاص علم دیا دوسرے کو نہیں دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کے دین و ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس سے۔
حضرت حذیفہ کو جو خاص بتائی تھی. لیکن حضرت حذیفہ کے بارے میں یہ معلوم ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہمیشہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں ہمیشہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ یہ ڈر سے کہ کہیں میں اس کا شکار نہ ہو جاؤں. تو اس حرص کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو بہت ساری باتیں بتا دی ہوں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما احد من الناس تدركه الفتنہ الا انا اخافها علیہ الا محمد بن مسلمہ. کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کے پاس فتنہ اگر آئے گا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے، سوائے محمد ابن مسلمہ کے. یعنی لوگ جتنے بھی ہیں سب کے بارے میں مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر ان کے پاس فتنہ آئے گا تو اس میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کا شکار ہو جائیں گے، اس کا مجھے ڈر ہے، سوائے محمد ابن مسلمہ کے، کہ محمد ابن مسلمہ کے بارے میں مجھے کوئی ڈر نہیں، کہ وہ مجھے یقین ہے کہ وہ فتنے کا شکار نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تضرک الفتنہ. اس لیے کہ میں نے محمد ابن مسلمہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا کہ تمہیں فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. جب اللہ کے نبی نے محمد ابن مسلمہ کے بارے میں یہ کہہ دیا تو میں جو ہے یقین رکھتا ہوں کہ وہ اس فتنے کا شکار نہیں ہوں گے. یہ امام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اسی سے جڑا ہوا ایک اور اثر ہے، دونوں کو ملا کر مسئلہ ہم لوگ سمجھتے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ ثعلبہ بن ضبیعہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے روایت کی کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس گئے، دخلنا علی حذیفہ فقال انی لا اعرف رجلا لا تضره الفتن شیئا. حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جسے فتنے نقصان نہیں پہنچائیں گے، فتنے اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے کسی بھی قسم کا. قال فخرجنا فاذا فسطاط مضروب. کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلے، ثعلبہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا، خیمہ ٹینٹ جو ہے لگا ہوا ہے. تو بات سیاق سے سمجھ میں آ گئی کہ حضرت حذیفہ اسی ٹینٹ میں رہنے والے آدمی کے بارے میں وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، حالات سے سمجھ میں آ گئی تھی بات. کہتے ہیں فدخلنا، تو ہم اندر گئے، فاذا فیہ محمد بن مسلمہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں محمد ابن مسلمہ موجود ہے، وہی صحابی جن کے بارے میں پہلی جو حدیث اور اثر گزرا اس میں. فسألناہ عن ذلک، تو ہم نے ان سے پوچھا اس سبب، اس چیز کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت محمد ابن مسلمہ نے جو ٹینٹ لگایا ہے وہ مستقل رہائش کے اختیار کرنے کے لیے. معلوم ہے جو ٹینٹ لگائے جاتے ہیں دو طرح کے، ایک تو سفر میں رات گزارنے کے لیے لگاتے ہیں، وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے، اور ایک ہوتا ہے ایک آدمی مستقل قیام گاہ کے طور پہ استعمال کرتا ہے، یہ ویسا ہی تھا. تو فسألناہ عن ذلک، کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیوں آپ نے یہاں جو ہے ڈیرا ڈال لیا ہے، کیوں آپ نے یہاں خیمہ لگا لیا ہے. فقال ما اريد ان يشتمل علي شيء من انصاركم حتى تنجلي عمن جلت. تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے ان کا جواب دیا، کہا کہ میں نے اس لیے یہاں خیمہ لگا لیا ہے کہ یہ جو تمہارے شہروں کے اندر فتنے ظاہر ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ جو ہے ایسے کسی شہر میں رہوں جہاں اس قسم کے فتنے ہوں، یہاں تک کہ یہ فتنے جو ہے ختم ہو جائیں. فتنوں کے ختم ہونے تک میں نہیں چاہتا کہ ایسے کسی شہر میں رہوں جہاں یہ فتنے واقع ہو رہے ہیں. ایک جگہ جو ہے یہ ایک مسئلہ پہلے روک کر سمجھا دوں کہ پہلی جو حدیث ہے حضرت حذیفہ کی اثر، اور اس کے آخر میں جو حدیث ہے کہ لا تضرک الفتنہ، اور یہ جو ہے دونوں کی سندیں ضعیف ہیں، اس کی سند بھی ضعیف ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے. لیکن یہ دونوں کی دونوں سندیں الگ الگ واقعات ہیں. دو ضعیف سندیں ایسی ضعیف ہوں کہ ان کا ضعف بہت زیادہ شدید نہ ہو تو وہ دونوں مل کر حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتی ہیں، وہ جو ہے قابل حجت بن جاتی ہے. اس طرح یہ دونوں آثار مل کر اس بنیادی مسئلے کو ثابت کر دیتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے محمد ابن مسلمہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ ان کو فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. یہاں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن مسلمہ کا خاص تذکرہ کر کے کیا بات بتانا چاہتے ہیں، وہ اہم ہے اصل میں، اور وہی باب سے متعلق مسئلہ ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محمد ابن مسلمہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ ان کو فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، جس کی بنیاد پہ حضرت حذیفہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو نقصان نہیں ہوگا، فتنہ آ بھی جائے تو وہ اس کا نقصان ان پر نہیں ہوگا. ایسی کیا بات تھی حضرت محمد ابن مسلمہ میں ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ ضمانت دی گئی ان کے بارے میں؟ تو
تو بتانا یہی چاہتے ہیں کہ محمد ابن مسلمہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں فتنہ ہوتا وہاں سے اپنا مقام اپنی جگہ خالی کر دیتے، اس شہر میں نہیں رہتے جہاں اس قسم کا کوئی فتنہ ہو جائے۔ تو امام ابو داؤد نے جو بات بیان کی کہ ترک الکلام فی الفتنۃ الاولی، اس پہلے فتنے کے بارے میں بات کرنے سے احتراز کرنا ہی یہ سنت کا طریقہ ہے، سنت پہ رہنا ہے، یا اہل السنہ کا طریقہ ہے، یا نجات کا راستہ ہے، اس کی تائید اس طریقے سے اس سے ہوتی ہے کہ محمد ابن مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے محفوظ قرار دیا، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جہاں فتنہ ہوتا وہاں سے وہ اپنی جگہ کو خالی کر لیتے۔ بہت عظیم صحابی ہیں محمد ابن مسلمہ، جنگ بدر میں بھی شریک تھے، اور اس کے بعد تقریباً تمام غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ فتنوں کا جب دور ہوا تو جو صحابہ، اور ایک بڑی تعداد صحابہ کی ایسی تھی جو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، ایسا بھی نہیں کہ صحابہ پورے شریک تھے اس میں، حضرت علی کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، حضرت معاویہ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، وہی جنگ جمل جب ہوئی تو حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، لیکن صحابہ کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی بھی تھی جو اس پورے معاملے سے اپنے آپ کو الگ رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے یا محمد ابن مسلمہ، ایسے کئی صحابہ تھے۔ تو یہ عظیم صحابی ہیں، اور ان کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ فتنے کی جب بات آئے، خاص طور پہ وہ عظیم فتنہ جو ہوا تھا، وہ بہت بڑا مسئلہ جو پیش آیا اس میں بھی، اور اس کے بعد جہاں بھی آئے، سلامت یہی ہے کہ جب بھی فتنہ آتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے، اس سے دور رکھیے۔ یاد رکھیے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیں مسئلہ ہمیشہ، دنیا میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا جو دین کو ختم کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی ضمانت ہے، لا تضر طائفة من امتی ظاہرین علی الحق۔ لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ایسے کسی مسئلے میں جانے کی وجہ سے آپ کے اور میرے دین و ایمان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، تب پھر کیوں ہم جو ہے اتنے زیادہ جو ہے متحمس یا جذباتی ہو جائیں کہ ہم اسے حق و باطل کا وہ مسئلہ سمجھ بیٹھیں کہ جس کو ہم جو ہے دین و ایمان سے جوڑ دیں کہ ہم اگر بات کریں گے تبھی یہ حق ثابت ہوگا۔ نہیں، آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ جب سب لوگ جو ہے اپنے آپ کو بچانے لگیں گے، پھر فتنے کے معاملے میں وہی گفتگو کریں گے جو اس کے اہل ہوں گے، اور جب وہ گفتگو کریں گے جو اس کے قابل ہوں گے تو مسائل خود بخود جو ہے وہ اپنی جگہ پہ سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے۔ مشکل یہ ہوتی ہے جب فتنے میں فتنوں کے زمانے میں ہر کوئی بولنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو فتنے واقع ہوں گے ان میں سے ایک مسئلہ یہ جو انتشار کی فضا قائم ہوگی، ان میں سے ایک مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبِضَةُ، وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبِضَةُ، رویبضہ جو ہے ایک حقیر سے کیڑے کا نام ہے عربی میں، لیکن صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کئی تفسیریں آئی ہیں اس سلسلے میں، اور بعض راویان نے بھی جو اس کی تشریح کی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ يَتَكَلَّمُ مَن لَّا يُؤْبَهُ لَهُ، ایسا آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اس معاملے میں گفتگو کرے گا۔ فتنہ شدید اس وقت ہوتا ہے جب ہر ایرا غیرہ جو ہے اس میں بات کرنے لگتا ہے، ہر کوئی اپنی زبان کھولنے لگتا ہے، تبھی فتنہ شدید ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ منہج اگر اختیار کیا گیا کہ جب فتنہ ہو آدمی خود بخود اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لے، جب کوئی جو بولنے والا ہی نہیں ہوگا تو ویسے ہی فتنہ دب جائے گا۔ ضرورت اگر واقع ہوگی حق کی وضاحت کی تب پھر جو ہے ویسے اہل علماء آئیں گے یا ویسے اہل علماء کے پاس مسئلہ جائے گا، جب وہ بات کریں گے تو پوری جو ہے تقوی اور طہارت کا بھی لحاظ ہوگا، پورے علم کے ساتھ بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بات کہی کہ لا تضر طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، اس کا تقاضا وہ پورا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے جو ہم لوگوں کو اس فتنے کے بارے میں بھی اور بعد کے فتنوں کے سلسلے میں بھی رہنمائی ہماری اور آپ کی کرتی ہے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دو اور ایک اثر اور ایک حدیث نقل کی ہے۔ پہلا اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، اپنی صحیح سند کے ساتھ قیس بن عباد سے نقل کرتے ہیں۔ قیس بن عباد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قلت لعلی، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اخبرنا عن مسیرک ھذا اعہد عہدہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، کہا کہ آپ یہ جو جا رہے ہیں، شارحین نے کہا یہ جو سوال کیا کہاں جانے کے بارے میں پوچھا، شارحین نے کہا، بعض صاحب المعبود نے کہا کہ یا تو اس سے مراد حضرت علی جب معاویہ سے لڑنے جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا حضرت طلحہ و زبیر سے لڑنے کے لیے بصرہ کی طرف جا رہے تھے، دونوں میں سے کسی ایک طرف جا رہے تھے۔ قیس بن عباد کو جو ہے شبہ تھا کہ معلوم تھا کہ اب جو جا رہے ہیں مسلمانوں کا خون بہے گا، تو قیس بن عباد نے اپنی دل کی تسلی کے لیے حضرت علی سے پوچھ لیا کہ مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ جا رہے ہیں کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا کہ تم خلیفہ بنو گے، تمہارے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا تو تم جاؤ لڑو،
ایسا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و اقرار ہے آپ کے ساتھ؟ ام رأی رأیتہ، یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے؟ اللہ کے نبی کی طرف سے اس معاملے میں، اس مسئلے میں آپ کے پاس کوئی رائے نہیں تھی، کوئی آپ کے پاس جو ہے یہ نہیں تھا، لیکن آپ نے جو ہے اجتہاد کیا، اور آپ کا اجتہاد یہ بدلاتا ہے کہ مسلمانوں کے مفاد کی خاطر جا کر ان سے لڑنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں بہت جو ہے مطلب خیر خواہی پر مبنی سوال ہے۔ قیس بن عباد رحمہ اللہ کا، انہوں نے جو ہے جب پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لکنہ رأی رأیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس مسئلے میں خاص طور پہ کوئی اقرار وغیرہ نہیں لیا ہے، یہ تو میری ایک رائے ہے جو میں نے سمجھی ہے، یعنی میرا اجتہاد ہے، میرا اپنا اجتہاد ہے، اور میرا اجتہاد یہ بدلاتا ہے کہ میں جا کر جو ہے ان سے مقابلہ کروں۔ اسی بنیاد پر میں نے کہا، اور بلکہ میں میری بات نہیں کہی، یہ اہل سنہ نے کہا عموماً یہ بات کہی کہ علی اور معاویہ یا حضرت علی اور طلحہ و زبیر و عائشہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ جو ہے یہ اجتہاد کی بنیاد پر تھی۔ خود حضرت علی کا اقرار ہے یہاں، یہ اجتہاد کی بنیاد پر تھی، اور مجتہد کے بارے میں ہماری رائے یہی ہے کہ جو صحیح تھا اسے دگنا اجر ملے گا، اور جو اجتہاد میں غلط ہی کر گیا تو اجتہاد میں غلط ضرور ہے، لیکن جو ہے اس کو ایک اجر کا مستحق ہوگا، گنہگار وہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے اس کی تائید حضرت علی کی اس اثر سے ہوتی ہے۔ اور امام ابو داؤد نے باب کے اخیر میں ایک حدیث نقل کی ہے، مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث ہے، اپنی سند سے روایت کیے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں میں اختلاف کے وقت میں ایک جماعت نکلے گی، مسلمانوں میں اختلاف کے وقت ایک جماعت نکلے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہاں پھر سے اس سے مراد خوارج کی جماعت ہے، خوارج کی جماعت ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا مسلمانوں میں اختلاف کے وقت نکلے گی، تو خوارج جو ظاہر ہوئے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو جنگ صفین کے موقع پر تحکیم یعنی حکم بنانے کا معاملہ ہوا تھا، اس سے ناراض ہو کر کہ آپ نے غیر اللہ کو حکم بنا لیا، غیر اللہ کی حاکمیت کو آپ نے تسلیم کر لیا، یہ بنیاد بنا کر خوارج نکلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تھی جنگ صفین کے موقع پہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہلی بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی تعبیر استعمال کی، اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ اختلاف کے باوجود مسلمانوں کی دونوں جماعتیں جو تھیں وہ دونوں کے دونوں مسلمان ہی تھیں۔ یہ جو بات پہلی گزری اسی کی تائید کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے آگے حدیث میں کہا یقتلھا، یہ جو گروہ نکلے گا، یہ جو گروہ نکلے گا، یقتلھا اول الطائفتین بالحق، مسلمانوں کے اختلاف کے وقت میں جو دو گروہ ہوں گے مسلمانوں کے، ان دونوں گروہوں میں سے حق سے زیادہ قریب جو گروہ ہوگا وہ اس نکلنے والی جماعت کو قتل کرے گا۔ اختلاف کے وقت میں جو حق سے قریب جو جماعت ہوگی یا جو گروہ ہوگا وہ گروہ اس نکلنے والی جماعت کو قتل کرے گا۔ اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ لڑائی کی تھی، اور خوارج جو مارے گئے تھے اتنی بری طریقے سے مارے گئے کہ پھر کسی میدان میں اتنی بڑی تعداد ان کی ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکی خوارج کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے موجود تو رہے، اس کے بعد وقتاً فوقتاً فتنے برپا کرتے رہے جماعت کی حیثیت سے، فکر کی حیثیت سے تو آج تک بھی باقی ہیں، لیکن جماعت کی حیثیت سے کبھی وہ اتنی بڑی تعداد میں پھر کبھی سامنے نہیں آئے۔ تو یہ حدیث ہے جس کی روشنی میں اہل السنہ نے یہ بھی کہا کہ صحابہ مجتہد تھے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس اجتہاد میں حضرت علی کا اجتہاد صحیح تھا۔ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ علامت بتائی کہ حق کے قریب جو گروہ ہوگا، حق کے قریب جو گروہ ہوگا وہ گروہ جو ہے قتل کرے گا۔ حضرت علی نے قتل کیا تو معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف زیادہ صحیح تھا۔ تو یہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا تھا ما يدل على ترک الکلام فی الفتنہ، کہ فتنوں کے دور میں چاہے وہ بڑا فتنہ جو ہوا تھا وہ پہلا فتنہ جو آیا تھا وہ، یا اس کے بعد کوئی بھی فتنے کا دور آئے، تو اس زمانے میں اہل السنہ کا طریقہ یہ ہے، سلف صالحین کے منہج کے متبعین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس مسئلے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی ان کا منہج ہے، یہی ان کا طریقہ ہے، وہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ بھی رہے گا۔ بس یہ ہے کہ اہل السنہ کب اپنے منہج کو پھر سے پہچان کر اس کے پابند ہوتے ہیں اور کب جو ہے اس سے دور ہوتے، اتنا ہی زیادہ خیر و شر ان کے اندر ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سلف صالحین کے بیان کردہ اس منہج کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر مبنی ہے
اللہ تعالیٰ اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ مختلف فی مسئلہ رہا ہے کہ خوارج مسلمان تھے کہ نہیں تھے، دو رائے ہیں اہل علم کی. اس میں راجح قول یہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں، وہ مسلمانوں میں سے ہیں. بعض اہل علم نے تکفیر کی ہے. مختلف فی مسئلہ دو رائے ہیں تکفیر کی سلسلے میں، اس لیے کہ حدیث میں جو لفظ آیا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان کو قتل کیا، جن کے ہاتھوں یہ مارے گئے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا پوچھا گیا کہ ہل ہم من اہل النار، یعنی کیا وہ لوگ جو ہے جہنمی ہیں. مقصد یہ تھا کہ وہ کافر ہیں اس کی وجہ سے. تو حضرت علی نے کہا ہم من النار فروا، کہا کہ یہ لوگ جو یہ کیے ہیں متأول ہیں، تعویل کے ساتھ. ان کی تعویل نے ان کو سمجھایا کہ جہنم سے بچنے کا طریقہ یہ کہ میرے خلاف بغاوت کرے، میرے خلاف یہ کرے. تو ہم من النار فروا، وہ آگ سے بچنے ہی کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہیں. وہ مطلب ان کی تعویل، ان کے پاس جو ہے غلطی جو ہے وہ تعویل کے ساتھ ہے. اور جب تک تعویل کے ساتھ آدمی غلطی کرتا ہے تکفیر نہیں ہوتی ہے ان کی. اسی لیے اہل سنہ کے میں سے دو جو رائے ہے اس میں سے زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ خوارج کافر نہیں ہیں، انشاءاللہ گمراہ ضرور ہے. جی ہاں، بغاوت کرنے والے کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے، اگر وہ مسلمانوں میں سے ہے، اگر وہ مسلمانوں میں سے ہے تو وہ جو ہے ان کو ان کے فتنے کے خاتمے کے لیے. اور اگر وہ جو ہے مسلمانوں کے خون اور اس کو حلال سمجھ لیتا ہے، اللہ کے حلال کر حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لیتا ہے، تو وہ استحلال کی وجہ سے کافر ہوگا، لڑائی کی وجہ سے نہیں. لڑائی کی وجہ سے نہیں، وہ حلال جو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال جو کر لیتا ہے اس کی وجہ سے وہ کافر سمجھا جائے گا. ہاں وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھے، جب بھی لگے کہ جو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ رہا ہے جس میں بے چینی، انتشار اور خاص طور پہ جو ہے کنفیوژن کی کیفیت جسے کہتے ہیں کہ آدمی کو واضح نہیں ہوتی بات کیا صورت ہے، جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے سلامتی اس میں ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں. یہ سلامتی نہیں، حقیقت میں لوگ جو ہے ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل السنہ کا کے جو اصول ہیں وہ بچنے کا راستہ ہے. وہ صرف بچنے کا راستہ نہیں ہے، وہ مسئلے کو ختم کرنے کا راستہ ہے. حقیقت میں اگر گہرائی سے آپ دیکھیں تو صرف بچنے کا راستہ ہے. یقیناً وہ بچنے کا راستہ ہے ایک آدمی کے لیے، افراد کے لیے وہ بچنے کا راستہ ہے، لیکن وہ مسئلے کے حق میں اس مسئلے کے حل کا راستہ ہے. میں جیسے بتایا نا کہ جب فتنہ واقع ہو، کوئی بھی فتنہ، جب کوئی جو ہے اس پہ بولنے والا موجود نہیں رہے گا، سب لوگ اپنے آپ کو بچا بچا کے نکل جائیں گے، تب پھر کیا ہوگا؟ وہ خود بخود مسئلہ دب جائے گا. جب ہر کوئی اپنی اپنی بات بولنے لگتا ہے تو ایسا کنفیوژن، ایسی جو ہے کیا انتشار ایسا پھیلتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا حق ہے کیا باطل ہے، کتنا حق ہے. کسی کے پاس 10% حق ہے، 90% باطل ہے. دوسرے کے پاس کوئی اور 10% ہے، 90% باطل اس کے پاس ہے. آخر کون جو ان سب چیزوں کی یہ کرے گا؟ اور اس میں نقصان سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ جو شریک ہو رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہے، لیکن جو عوام بیچاری جن کو جو ہے اپنی دنیا اور اپنی جو چھوٹی موٹی جو عبادت ہے اس سے چھٹکارا نہیں، اس سے فرصت نہیں ہوتی، ان کے لیے جو ایک ذہنی اذیت جسے کہ یہ ذہنی پریشانی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے جو ہے نجات دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے فتنے کے دور میں خاموشی یہ اس فتنے کے حل کا سب سے پہلا سب سے اچھا ذریعہ ہے. اہل سنہ کو فتنہ سمجھ کہتے ہیں کہ ہم فتنے سے بچ کر رہیں گے، زیادہ اس کے تعلق سے گفتگو نہیں کریں گے، یہ سب بجھیں گے ورنہ ہمارا ایمان بھی ہے. دیکھیے مسئلہ ایسا ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک چیز ہے دیکھیے ہر آدمی کی، ہم جو بات کر رہے ہیں شریعت کی جو بنیادی اصول ہیں اور وقت کے جو علماء ہیں وہ جس مسئلے کو فتنے کے دائرے میں لاتے ہیں اس کی بات ہم کر رہے ہیں. ورنہ ایسے اگر کہیں گے تو جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مشرکین جو ہے مسلمانوں کو فتنہ کہتے ہیں، تو کیا یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ کہیں کہ آپ اپنی جگہ باقی رہیں یہی سلامتی کا راستہ ہے؟ تو یہ مراد نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ مسائل آتے ہیں، فتنے سے مراد جو ہے خاص ایسے کچھ مسائل آتے ہیں جس پر جو ہے لوگوں کے پاس اس کے تعلق سے صحیح علم بھی نہیں ہوتا اور صحیح پہچان بھی نہیں ہوتی. ایسے مسائل جو ہے فتنے کا باعث بنتے ہیں.
اور اس کی سب سے بڑی علامت یہی ہے، آپ دیکھیں کہ جب بھی جو ہے فتنہ آتا ہے تو لوگ جو ہے شروع میں بڑے ذوق و شوق سے شریک بھی ہوتے ہیں، جب فتنہ ختم ہوتا ہے تو ہر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے یہاں تھوڑی غلطی ہوئی، مجھ سے وہاں تھوڑی غلطی ہوئی، ہر کسی کو احساس ہوتا ہے اگر وہ دیانتدار ہے اپنے نفس کے اندر۔ تو ویسے اگر کہیں گے تو ہر آدمی جو ہے دوسرے کو فتنہ ہی کہے گا، تو وہ مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔